بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فصل لربك وانحر. محترم ناظرین، قربانی کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا موضوع ہے کیا دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی دوسری کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ اولاد کی طرف سے بھی قربانی واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے، مثلا والدین اور دوسرے کو رشتہ دار، کسی کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ مثلا کسی کی 10 اولاد، 10 بیٹے بیٹیاں ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی باپ صرف اپنے نام سے قربانی کرے، اور اگر بیوی صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کسی سال اپنے کسی بیٹے کی طرف سے، کسی سال کسی اپنے بیٹی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدل بدل کر قربانی کرتے ہیں۔ یہ جائز نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کی، تو اس کے ذمے وجوب باقی رہ جائے گا، اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ دوسروں کے نام سے قربانی کرنے میں خود اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتے ہیں تو ان کا مال مشترکہ یا جائیداد جو باپ چھوڑ کے گیا ہے، تقسیم اگرچہ نہیں ہوئی ہے، تو تقسیم کرنے کے بعد اگر ہر ایک کو نصاب کے بقدر مال حصے میں، جائیداد حصے میں آتا ہے، تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو بقیہ سب کی طرف سے قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے تو انہیں وصیت کرنا ضروری ہے، لہذا وصیت کر کے مرنے والا اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وصیت نہیں کی ہے، مرنے والا مالدار تھا، قربانی کی وصیت نہیں کی، تو ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص، کوئی اولاد ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفل ہوگی، اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ صرف اس نفل قربانی کا ثواب اس کو پہنچ سکتا ہے، لیکن واجب قربانی اس کی باقی رہ جائے گی۔ لہذا یہ جو لوگ باری باری کبھی اپنی طرف سے، کبھی اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، کبھی مرحوم ماں کی طرف سے، یا کبھی مرحوم کسی رشتہ دار کی طرف سے، یا پھر زندہ ہی لوگوں میں سے ایک سال اپنی طرف سے، دوسری سال کسی اور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، نام بدل بدل کر ہر سال الگ الگ نام سے قربانی کرتے ہیں، اس طریقے سے قربانی کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اپنا وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ہم پہلے اپنا وجوب ادا کریں پھر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنی قربانی نہ کر کے دوسرے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو قربانی ادا نہیں ہوگی، انسان گنہگار ہوگا، اس کا مطالبہ اس سے باقی رہے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا کرنا درست نہیں، لہذا اس سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی محنت اور فکر کریں۔